آج 11 ذیلحج کا دن ہے، دوسری جمعرات کا دن، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 30 بار پڑھ لو، بگڑی تقدیریں سنور جاتی ہیں اور خالی ہاتھ اٹھنے والے بھی نعمتوں سے بھر جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے مت جانے دینا، کیونکہ یہ مبارک دن سال میں صرف ایک بار آتے ہیں، اور جو انہیں پہچان لیتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ادر ذیلحج جمعرات کا دن، یہ مبارک اور بابرکت دن، یہ عام دنوں جیسا دن نہیں، بلکہ یہ ذیلحج کے عظیم مہینے کا وہ خاص دن ہے جس میں ایمان، قربانی اور اطاعت کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یقین کامل کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ کے حکم سے تقدیر کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور بند نصیب جاگ اٹھتے ہیں۔ ذیلحج کا مہینہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے، دعاؤں کو قبولیت عطا فرماتا ہے اور نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اسی مہینے میں حج جیسا عظیم فریضہ ادا کیا جاتا ہے جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب تر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو خاص رحمت سے سنتا ہے۔ اور پھر ذیلحج کا دن، عید الاضحیٰ کا دوسرا دن، قربانی کا دن، ایثار اور اطاعت کا دن، یہ وہ دن ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے، جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے سب سے عزیز بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا اور رب کریم نے ان کی اطاعت کو قبول فرما کر اسے رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیا۔ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصلی محبت اللہ سے ہوتی ہے اور اصلی کامیابی اس کی رضا میں ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں جو شخص اخلاص اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کی بند قسمتوں، تقدیروں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل سکتے ہیں، وہ دعائیں جو برسوں سے ادھوری تھیں مکمل ہو سکتی ہیں، اور وہ حاجتیں جو ناممکن لگتی تھیں آسان ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی نے ذیلحج کے پہلے دنوں کو غفلت میں گزار دیا ہو تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ ذیلحج کے یہ دن ابھی بھی موقع دے رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن میں مانگی گئی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی، بس شرط یہ ہے کہ دل میں سچائی ہو اور یقین کامل ہو۔ آج یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر سے بے برکتی اٹھ سکتی ہے، رزق میں وسعت آ سکتی ہے اور سکون اور اطمینان کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ بے روزگاروں کو روزگار، پریشان حال لوگوں کو آسانیاں اور دل شکستہ لوگوں کو امید مل سکتی ہے۔ یہ ذیلحج کا دن صرف قربانی کا دن نہیں، بلکہ یہ اطاعت، صبر اور رب کی رضا حاصل کرنے کا دن ہے۔ آج جو بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اس لیے آج اس بابرکت دن کو غنیمت جانیے، اس وقت کو ضائع نہ کیجیے اور اس وظیفے کو پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھ لیجیے، کیونکہ یہ وہ لمحے ہیں جو انسان کی تقدیر بدل دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہوں، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں ذیلحج کی 11 تاریخ جمعرات کا دن آئے، اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیے۔ چاہے آپ دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں، سفر میں ہوں یا کاروبار میں مصروف ہوں، جس لمحے جہاں بھی موقع ملے اس عمل کو ضرور پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ وہ موقع ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے ہی روحانی، بابرکت اور زندگی بدل دینے والے اعمال ہم روزانہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل سمجھ لیجئے۔ آج ذیلحج کی 17 تاریخ جمعرات کے دن جب بھی آپ کو وقت ملے، باوضو حالت میں قبلہ رخ یا کسی صاف جگہ پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اور یہ وہ درود ہے جو نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ کو اپنے دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے تو گاڑی کی نیت کرے، اگر گھر چاہتا ہے تو گھر کی نیت کرے،
اگر نوکری چاہتا ہے تو اچھی نوکری کی نیت کرے، اگر من پسند شادی کی حاجت ہے تو اس کی نیت کرے، اگر قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو قرض سے نجات کی نیت کرے، چاہے جو بھی حاجت ہو۔ آج دل سے نیت کر کے اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ ممکن ہے یا نہیں، یہ نہ سوچیں کہ حالات کیسے بدلیں گے، کیونکہ یہاں فیصلے عقل نہیں کرتی، یہاں فیصلے رب کی قدرت کرتی ہے۔ آپ نے صرف اپنی حاجت مانگنی ہے، دینے والا آپ کا رب ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ توز اور تسمیہ پڑھنے سے ہر شیطانی وسوسہ دور ہو جاتا ہے اور ہر عمل میں برکت اور قبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ نے نیت بھی کر لی اور توز اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ کو اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کرنی ہے کہ آپ اس وقت دنیا میں نہیں، بلکہ گویا آپ روضے رسول کے قریب حاضر ہیں اور اسی مقدس فضا میں بیٹھ کر اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ بات ہمیشہ دل نشیں کر لیجئے کہ کسی بھی مقصد کی اصلی کنجی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، توبہ اور استغفار ہے۔ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، رب کریم کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو خود کسی استغفار کی حاجت نہیں تھی، مگر اس کے باوجود آپ بار بار اللہ کے حضور توبہ اور استغفار فرمایا کرتے تھے، تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ بندہ جتنا جھک کر مانگتا ہے اتنا ہی اللہ اس پر مہربان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں بھی اسی حقیقت کی گواہ ہیں کہ وہ ہر کامیابی سے پہلے اللہ کے سامنے جھکتے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی لیے یہ بات سچ ہے کہ اصلی کامیابی کا راز توبہ سے شروع ہو کر توبہ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ آج آپ کو بھی ایک سنہرا موقع دیا جا رہا ہے اپنے رب کو منانے کا، اپنے گناہوں کو دھونے کا اور اپنی تقدیر کو بدلنے کا۔ اگر آج آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو دل سے، اخلاص سے اور عاجزی کے ساتھ پڑھ لیا، تو امید ہے کہ اللہ کے حکم سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، برکتیں نازل ہوں گی اور سال بھر کی حاجتیں آسان ہو سکتی ہیں۔ اب طریقہ سمجھ لیجئے، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، حولا قوت الا باللہ دو بار، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے کم سے کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل کسی لاپرواہی کے ساتھ نہیں، بلکہ مکمل ندامت، شرمندگی اور عاجزی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دل میں اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوں اور اللہ کی بے شمار نعمتوں کو سوچیں کہ وہ کتنا کریم ہے اور ہم کتنے محتاج ہیں۔ اس وقت آنکھوں میں آنسو ہوں، دل جھکا ہوا ہو اور زبان پر صرف ایک ہی صدا ہو، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں سنبھال لے، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نہ ہٹانا۔ کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر اپنے رب کے سامنے آتا ہے تو پھر رحمت کے دروازے بند نہیں رہتے، وہ کھل ہی جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 63 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے رب کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لی، اپنے گناہوں پر ندامت کی اور رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اب یقین کیجئے کہ رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھل چکے ہیں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ دوسرا وظیفہ رب کریم کے دو نہایت عظیم اور مبارک صفاتی ناموں پر مشتمل ہے۔ یہ وہ نام ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں رزق، برکت، آسانیاں اور کشادگی مانگ سکتا ہے۔ آپ نے یا رجاق یا وہاب پڑھنا ہے۔ یا رجاق کا مطلب ہے اے ہر چیز کو رزق عطا کرنے والی ذات، اے وہ ذات جو اپنے بندوں کو بغیر حساب کے عطا فرماتی ہے۔ اور یا وہاب کا مطلب ہے اے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات، یہ وہ رب جو مانگنے سے پہلے بھی نواز دیتا ہے اور مانگنے کے بعد حد سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ آج کے ان بابرکت دنوں میں اصلی ضرورت رزق، برکت اور کشادگی کی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آسانی ہو، آمدنی میں اضافہ ہو، رکاوٹیں دور ہوں اور بند دروازے کھل جائیں۔ تو یہ وہ وقت ہے جب انسان رب کے ان مبارک ناموں کے ذریعے اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ جب بندہ عاجزی کے ساتھ سجدے کی کیفیت میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اب طریقہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا رجاق یا وہاب ایک بار، یا رجاق یا وہاب دو بار، یا رجاق یا وہاب تین بار۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل نہایت عاجزی، یقین اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے ایک محتاج اپنے رب کے دروازے پر کھڑا ہو اور بس اسی سے امید لگائے بیٹھا ہو۔ میرا یقین ہے کہ جو بندہ ان مبارک دنوں میں یا رجاق یا وہاب کو دل سے پکارتا ہے،
اللہ کے حکم سے اس کی زندگی میں رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور کشادگی کے راستے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر اگرا مرتبہ یا رجاق یا وہاب کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو عظیم وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اس پورے عمل کی روح ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ اب آپ نے جس سورہ مبارکہ کو آخر میں پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی سب سے خاص، سب سے محبوب اور سب سے عظیم صورتوں میں سے ایک ہے جسے سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے اور اسے سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خود متعارف کروایا ہے، اپنے بندوں کو اپنی پہچان عطا کی ہے۔ یہ صورت اتنی بابرکت ہے کہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آتا ہے کہ ایک بار پڑھنے پر قرآن پاک کے 10ویں حصے کے برابر ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھنے پر بھی حصوں کے برابر اور 3 بار پڑھنے پر پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک خاص کرم ہے۔ اب آپ ثواب کی نیت سے ایک بار اس مقدس صورت کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 30 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 30 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت مکمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں عظیم ثواب لکھا جائے گا، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونے کی امید رکھی جاتی ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے وہی ذات آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما سکتی ہے۔ ترتیب ایک بار پھر سن لیں۔ پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ 30 بار دوسرے نمبر پر، یا رزاق یا وہاب 18 بار تیسرے نمبر پر، سورۃ الاخلاص 30 بار۔ جب یہ تینوں اعمال آپ اسی ترتیب اور طریقے کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں جو آپ نے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا دیں اور اپنے دل کی ہر بات، ہر پریشانی، ہر حاجت اور ہر امید رب کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، مگر وہ اپنے بندے کی زبان سے اس کی عاجزی اور اس کی پکار سننا پسند فرماتا ہے۔ وہی رب ہے جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ دنیا آتی ہے، بدلتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن باقی صرف اللہ کی ذات رہتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، طاقتور لوگ، خوبصورت چہرے سب وقت کے ساتھ مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن اللہ کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یہی وہ بابرکت لمحے ہیں، یہی قبولیت کے دن ہیں، یہی رحمتوں کی گھڑیاں ہیں۔ اس لیے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیے۔ جب سانسیں رک جائیں گی، عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کوئی نیکی واپس نہیں آ سکے گی۔ اس لیے آج کے اس وقت میں اپنے رب کو منا لیجئے، اس سے معافی مانگ لیجئے، اس کا شکر ادا کیجئے اور اس کے سامنے جھک جائیے، کیونکہ اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر انسان کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، یا رب کریم، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مگر تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما، ہمیں اپنی مغفرت عطا فرما اور ہمارے حال پر کرم فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میری اور آپ سب کی عاجزانہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نوین ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔